اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج ہم 28ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ معلوم کر رہے ہیں۔ 28ویں پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہو رہا ہے۔ سورۃ المجادلہ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 58 نمبر سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 105 ہے۔ مدنی سورت ہے۔ سورہ مجادلہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ آیات اس میں 22 ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجادلہ کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر پہلی ہی آیت میں ہے، 28ویں پارے کی بھی یہ پہلی آیت ہے اور سورہ مجادلہ کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، یعنی جو عورت تم میں سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کرتی ہے، تو مجادلہ جھگڑا کرنے والی عورت کو کہا گیا اور سورت کا نام بھی اس واقعے کے پس منظر میں سورۃ المجادلہ رکھا گیا۔ عام مدنی سورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام کا بیان ہوا اور منافقین کا بھی ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جو اپنے شوہر حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئی تھی، جنہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کی پشت کو اپنی ماں کی پشت کے برابر قرار دے دینا، یعنی حرام کر لینا، اور ان کی شکایت کا انداز ایسا تھا گویا کہ وہ جھگڑ رہی ہیں، اس لیے مجادلہ جھگڑنے والی ان کو کہا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زہار کے بارے میں سورت کے اندر احکامات کو اس لیے ذکر فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اصل میں لوگ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دے دیتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک اس حرمت کی ایک حد مقرر کر دی کہ جو کوئی کفارہ دے دے تو حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ زمانہ جاہلیت میں جو پہلے تھا کہ اپنی بیوی کو شوہر جو ہے وہ یہ کہہ کر کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہو، یہ کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر لیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کفارے کی صورت بھی بتائی کہ اس انسان کو کس طرح کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفارہ زہار کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیں تو پھر ایسی صورت میں وہ مائیں تو نہیں ہو جاتی لیکن ان کو کفارہ دینا پڑے گا۔ ایک کفارہ تو بتایا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کر دیں۔ چونکہ آج کل غلام نہیں ملتے تو پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کفارہ بتایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، کہ بیوی کو چھونے سے پہلے 2 مہینے یعنی 60 دن لگاتار روزے رکھیں۔ تیسرا کفارہ اگر جو یہ نہ کر سکتا ہو، 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں کفارہ بتایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے کفارہ زہار کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات عطا فرمائے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، کہ اگر کسی محفل میں 1 یا 2 زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو آپس میں کانوں میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے شخص کے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے کہ شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ بات کر رہے ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 اور 10 میں سمجھایا، لیکن یہاں جس سرگوشی کو منع کیا جا رہا ہے آیات کے اندر، وہ یہود کی عادت تھی کہ وہ محض مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو منہ بگاڑ کر سلام کرتے تھے۔ ان یہودیوں کی ان بری حرکتوں کی وجہ سے ان کی مذمت بیان کی گئی۔ پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سرگوشیوں کی اجازت دے دی کہ وہ سرگوشیاں جائز ہیں جو کہ خفیہ مشورے ہوں یا نیکی اور تقوی کے بارے میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجتماعی آداب مجلس میں سے ایک ادب یہ ذکر کیا آیت نمبر 11 کے اندر کہ جب تمہیں مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو وسعت پیدا کر لیا کرو، اور فرمایا اگر تمہیں مجلس سے اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر باوقار مجلس کے لیے ہے جو دین کے بھی کسی شعبے میں ہو رہی ہو۔ لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہے کہ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے، اگر اٹھ کر وہ چلا جائے پھر واپس آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 سے منافقین کا ذکر کیا کہ یہ حزب الشیطان ہیں کہ جو یہود سے بھی دوستی رکھتے ہیں اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں بھی کھاتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے دعووں کا ذکر کر کے اللہ نے ان کو حزب الشیطان قرار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سعادت مند لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہوں، بھائی بیٹے ہوں، قبیلے والے کیوں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سعادت مندوں کے لیے 4 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی نعمت یہ ذکر فرمائی کہ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، پختہ کر دیا ہے۔ دوسری نعمت یہ فرمائی کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور تیسری نعمت یہ فرمائی کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چوتھی نعمت ان آیات میں بتائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطاؤں پر راضی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حشر یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 59 نمبر سورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 101 ہے۔ سورہ حشر یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں کل 24 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الحشر اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 2 کے اندر ذکر کیا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، کہ وہی اللہ ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے ساتھ حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ دراصل یہود مدینہ میں جو رہتے تھے ان کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، اس جلا وطنی کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا۔ سورہ حشر کے آغاز میں اللہ تعالی نے بتایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الحشر کے اندر بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ کیا۔ دراصل یہ مدینے میں جو یہود رہتے تھے یہ طویل عرصے سے یثرب جو ہے یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، یثرب میں قیام رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے، معاشی وسائل پوری طرح ان کے قبضے میں تھے۔ یثرب والوں کو انہوں نے سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا ان یہود کا کہ ہمیں کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ لیکن اللہ کا عذاب آیا اور انہیں دوبارہ حشر یعنی جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ حشر کا معنی جمع کرنا بھی ہے اور حشر کا معنی اخراج یعنی نکالنا بھی ہے۔ حشر اول کب ہوا کہ حشر اول میں انہیں مدینہ منورہ سے شام کی طرف دھکیل دیا گیا، اور حشر ثانی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا جب انہیں خیبر سے شام کی طرف جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہود کا مدینہ اور خیبر سے نکل جانا ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہود تو کیا خود مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے ان کی معاشی خوشحالی، ان کے دفاعی انتظامات، ان کا مضبوط جماعتی نظم کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔
کہ انہیں اس ذلت کے ساتھ مدینہ منورہ اور پھر خیبر سے نکلنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی عہد شکنی اور ان کے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہری اسباب ان کے کسی کام نہ آئے اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہا۔ جب یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جو مال غنیمت قتل و قتال کے بغیر ہاتھ آ جائے اسے اسلامی اصطلاح میں مال فیء کہتے ہیں۔ مال فیء کا حکم کہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے کہ وہ اسے فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کر دیں۔ مال فیء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ دولت چند مالداروں کے ہاتھ میں رہتی ہے، اسے جب دوسروں کے اندر پھیلایا جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ حشر میں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی تعریف فرمائی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 17 تک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مذمت کی جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہے۔ ان دو گروہوں یعنی یہود اور منافقین کا انجام یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ انہیں سمجھایا کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بھلا دیا، جن کی پاداش میں اللہ نے خود ان کی ذات کے حقوق بھی بھلا دیے۔ وہ آخرت کو بھول کر جانوروں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہے۔ پھر آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اللہ پہاڑوں کو عقل و شعور دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں 22 آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک سورت کے اختتام پر اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے، اور آخر میں وہی الفاظ ہیں جن سے ان سورت کا آغاز ہوا تھا کہ جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ممتحنہ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 60 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 91 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ ممتحنہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس میں 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ ممتحنہ اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اس لیے اس سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوا، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدری اور مخلص صحابی تھے، مگر ان سے ایک ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ بعد میں اس پر سخت ندامت ہوئی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے کہ کفار جو کہ اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ وہ سنگ دل لوگ ہیں جنہوں نے مکے کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی، انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں وہ غصے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ آتا ہے اسے ضائع نہیں کرنے دیتے۔ پھر فرمایا تیسری آیت میں یہ جو رشتے ہیں تم انہیں بڑی چیز سمجھتے ہو، لیکن قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو۔ یہ قیامت کے دن یہ رشتہ دار کچھ فائدہ نہیں دیں گے، وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ تو اللہ اور اس کی خاطر کی رسول اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تم آپس میں خیانت مت کرو اور امت مسلمہ کے رازوں کو فاش نہ کیا کرو۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی مشرک قوم سے براءت کا اعلان کر دیا گیا تھا، تو ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے اور دوری اختیار کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہ کی، باپ نے بیٹے سے اور بھائی بھائی سے تعلق ختم کر لیا، یوں ان کی ایمانی دعووں کی سچائی واضح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں بتایا کیا عجب ہے کہ ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، اللہ قدرت والا بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دے، یوں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نہ تو قبول ایمان کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالا، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو۔ اسلام نے یہی دین محبت سکھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ان خواتین کی بھی رہنمائی کی جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو اور انہیں اچھی طرح جانچ لو کہ آیا واقعی ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے، اگر تمہیں ان کے ایمان پر اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں کفار کی طرح واپس نہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئیں اور ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے یہ خالی ہاتھ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ ہمارا معاہدہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا، خواتین کے بارے میں نہیں تھا۔ پھر سورت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے قبر والوں سے کافر مایوس ہیں۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ صف یہ مدنی سورت ہے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 61 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 109 ہے۔ اس کی کل 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ صف اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی نے فرمایا یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو لوگ اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ کیونکہ اس میں صف کا ذکر آیا اس لیے اس سورت کا نام صف رکھا گیا۔ یہ مجاہدین کی ایک صفت ہے جس کی بنا پر اس سورت کو سورہ صف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے کر کے بھی دکھائیں۔ پھر یہ سورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت مسلمہ کے وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد کھڑے رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی بشارت بھی دی اور انہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا اپنی قوم کو، تو اپنے آباد آنے والے نبی کی بشارت بھی دی۔ آیت نمبر 6 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر یہ بشارت دی گئی آیت نمبر 9 میں کہ دین اسلام سارے مذاہب پر غالب آ کر رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر ایسی تجارت جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں اس کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتا ہے جس میں خسارے کا امکان نہیں، اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس تجارت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا فائدہ ہوگا گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور کفر کی دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا۔
سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے کہ حواری اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الجمعہ یہ 28ویں پارے میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 62 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 110 ہے۔ مدنی سورت ہے۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 کے اندر جمعے کے احکام بتائے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اس لیے اس سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بیان کیا کہ کس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی امانت دی تھی لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال گدھے کی سی بتائی کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر بڑی متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، اس بوجھ سے ان کی کمر جھکی جا رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم معارف بیان ہوئے ان سے وہ قطعاً بے خبر ہوں اور نہ ان سے کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہوں۔ سورہ جمعہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح و تحمید، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد بیان کیے، یعنی تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور حکمت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 کے اندر ایک مباہلے کا ذکر کیا کہ اگر واقعی یہ یہود اولیاء اللہ ہیں تو پھر موت کی آرزو کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کی یہ جہاں کے لیے تو یہاں قید خانہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے نعمت و فرحت اور خوش عیشی کے ہزاروں سامان ہیں، تو یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ ساتھ ہی یہ پیشگوئی کر دی گئی کہ یہ ہرگز موت کی تمنا آرزو کبھی نہیں کریں گے۔ سورہ جمعہ کے اختتام مؤمنوں پر نماز جمعہ کی فرضیت کے بیان سے ہوا کہ اذان سنتے ہی ہر قسم کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ کر جمعے کے لیے جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑیں، البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ اپنی معاش کمانے میں لگ جانے کی اجازت دی گئی۔ پھر اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ منافقون کا آغاز ہوا۔ سورہ منافقون یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 63 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 104 ہے۔ سورہ منافقون یہ مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورت کا نام سورہ منافقون اس لیے رکھا گیا کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، تو چونکہ اس میں منافقین کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ منافقون رکھا گیا۔ اس صورت میں منافقوں کے اخلاق بری عادتیں، ان کے جھوٹ، ان کے سیاکاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کا بغض و عناد اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں منافقین کی بری عادتیں جو بیان کی گئیں وہ یہ ہیں کہ جھوٹ ان کے اندر تھا، مکر فریب ان کے اندر تھا، دھوکہ ان کے اندر تھا، ظاہر اور باطن کا تضاد ان کے اندر تھا، ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ اور تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتایا کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار ہوں گے، زبان میں بڑی فصاحت اور مٹھاس ہو نظر آئے گی، لیکن منافقوں کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی خوب آتا ہے، لیکن یہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ڈرپوک اور بزدل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اونچی آواز بھی کان میں پڑ جائے تو پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری موت آ گئی۔ پھر آیت نمبر 7 سے 8 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تو مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں یہ منافق لوگ، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی بری باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ پھر سورت کے اختتام میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اور اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں۔ انہیں ترغیب دی گئی کہ موت آنے سے پہلے خود کچھ خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ تغابن یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 64 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت نمبر 108 ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔
اس کا نام تغابن اس لیے رکھا گیا سورت کا کہ آیت نمبر 9 کے اندر یہ الفاظ ہیں آیت کے، ذالک یوم التغابن۔ تغابن کہتے ہیں نقصان اٹھانا، وہ نقصان اٹھانے کا دن یعنی قیامت کا دن، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ تغابن رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح و تقدیس کا ذکر کیا اور انسان کے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور ایک ناشکری کرنے والے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا ان کی تکذیب کے پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ پھر اس صورت تغابن کے اندر ان جھٹلانے والوں کا بھی ذکر ہے جو قیامت کو جھٹلاتے تھے اور پھر قسم کھا کر یقین دلاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا ان سورہ تغابن کی ان آیات میں کہ قیامت کے دن کو یوم تغابن کہا گیا، یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کرے گا، مسلمان اور عابد اور زاہد انسان بھی حسرت کرے گا، کاش میں نے جتنی عبادت و اطاعت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں فرمایا کہ یہ سورت اہل ایمان کو مال اور اولاد اور گھر والوں کے فتنے سے ڈراتی ہے اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بس اوقات انسان مال اور اولاد کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حرام و حلال کی پرواہ کرتا ہے، نہ دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، انہی کی محبت کی وجہ سے ہجرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے فرمایا اہل ایمان کو کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اور بخل سے بچتے رہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طلاق یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 65 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 99 ہے۔ یہ مدنی سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں کل آیات 12 ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ طلاق اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں طلاق کا ذکر کیا اور پہلی ہی آیت میں یہ فرمایا اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو، اس لیے یہ سورت کا نام ہی سورہ طلاق رکھا گیا۔ مدنی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی ازدواجی اور خاندانی زندگی کا ذکر کیا گیا، طلاق کے اقسام کا ذکر کیا گیا۔ سورت کی ابتدا میں طلاق شرعی کا طریقہ بتایا گیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ باقی نہ رہے تو ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی یہ طلاق ایسے طہر میں دینی چاہیے جس میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام اس سورہ طلاق کے اندر بیان فرمائے اور پھر اس کے بعد طلاق کی وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی مطلقہ عورتوں کی عدت بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر 3 قسم کی عورتوں کی عدت بتائی۔ ایک تو عائسہ یعنی ایسی بوڑھی عورتیں جن کو کہ ایام آنے بند ہو جائیں، ان کی عدت 3 مہینے بتائی۔ پھر اس کے بعد واللائی لم یحضن، وہ عورتیں کہ جن کو ناپاکی نہ ہوتی ہو یعنی نابالغہ ہوں یا ان کو ویسے ایام نہ آتے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی بھی عدت 3 مہینے بتائی۔ پھر تیسری عدت اللہ تعالیٰ نے حاملہ کی بتائی کہ حاملہ کی عدت وہ ہے جب وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو ذکر کرتے ہوئے تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا اس کے بارے میں بار بار حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان احکامات کو ذکر کرتے ہوئے 4 بار ذکر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ پھر یہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا فرما دے گا، اور پھر یہ فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے گناہ سے دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی یہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو عبرتناک سزاؤں کے مستحق ہو گئیں، اور پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارض و سما آسمان و زمین کی پیدائش پر بتایا کہ یہ بھی قدرت الہیہ کا نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے 28ویں پارے میں۔ سورہ تحریم یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 66 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 107 ہے۔ سورہ تحریم مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔
اس سورت کا نام سورہ تحریم اس لیے رکھا گیا کہ تحریم کا مطلب ہے حرام قرار دینا، کیونکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ انہیں اپنے لیے کیوں ممنوع قرار دیتے ہیں؟ مفسرین نے ذکر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے تحت شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یا اپنی باندی ماریہ قبطیہ کو حرام کر لیا تھا، اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ تحریم رکھا گیا۔ اصل میں اس سورت کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی باندی ماریہ قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے آپ اس سے کیوں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں جبکہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے؟ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریم کا راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تو انہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے یہ راز فاش کر دیا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ بھی ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جامہ نہیں پہنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو تعجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے میں ان کو بہتر بیویاں دے دے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں حکم دیا کہ تم اللہ کے ہاں سچی توبہ کر لو، اور پھر سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی، کافرہ بیویوں کی مثال بھی بیان کی اور مومن اور صالح کے نکاح میں تھی ان کا بیان کیا آیت نمبر 10 کے اندر کہ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مثال میں مومنہ بیوی کی مثال دی جو ایک بدترین کافر کے نکاح میں تھی، یعنی فرعون کے نکاح میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کو یعنی فرعون کی بیوی کو ہدایت عطا فرما دی، ایمان عطا فرما دیا۔ ان 2 مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر یہ کیا کہ اگر انسان خود مومن اور صالح ہو تو یہ آخرت میں اس کے کام آئے گا، اور اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اس کی کسی مومن سے رشتہ داری اور حسب و نسب یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔